بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یثرب کی جانب ہجرت کا آغاز کیسے ہوا اور اہل یثرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے کیا وعدے اور معاہدے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کیوں بنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش اور منصوبے میں ابو جہل کا کیا کردار تھا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کیا ہے اور غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، معبد کے خیمے کا قصہ کیا ہے اور سراقہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہجرت کے بعد مدینہ کے ابتدائی اقدامات سے بھی آگاہ کریں گے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی فرصت میں توجہ فرمائی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، ہجرت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اہل مدینہ کی ان ملاقاتوں اور ان وعدوں کے بارے میں تفصیل بتائی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف گھاٹیوں میں چھپ کر ہوئی تھیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی بامطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ اس میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن رباح کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 تھے: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن سالبہ، عباس بن عبادہ بن رزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحیثم بن الطحیان اور امین بن سائدہ۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ اور مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گئی، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، پھر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر نے ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارت لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے، چنانچہ یہ لوگ 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی اور بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو گے، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے نوجوان سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کیجیے اور اپنے لیے جو بات عہد و پیمان پسند ہو لیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا اور کہا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جانب اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں یعنی حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحیثم الطحیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ کہتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور بولے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی تمام انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے اس بیعت کے بعد ہم لوگوں سے جنگ مول لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس طرح تم کو دین اور دنیا کی رسوائی ملے گی، اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود بیعت نبھائیں گے پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتلائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا آپ یعنی اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ معروف ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحیثم نے کی، تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن معرو نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی،
میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ دوستو، یوں عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت واقع پذیر ہوئی، جن کی وجہ سے ہجرت کی راہ ہموار ہوئی، اور اسی کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یوں اکثر مسلمانوں نے ہجرت کی تو مکہ میں گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ بھی مدینے چلے جائیں گے۔ ان کو مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر بمطابق 16 ستمبر جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریباً قریش کے سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب ماں کا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس لعین نے فوراً کہا، یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاریوں میں لگ گئے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابو جہل کی سوچ شیطان کو کس قدر پسند آئی، یعنی اس ملعون کی سوچ شیطان کی سوچ سے ملتی تھی۔ کہتے ہیں ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت یعنی حکم ملا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت کی تیاری فرمائی۔ دوستو، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں ابو جہل کے کردار کے بارے میں تفصیل ملاحظہ کی کہ کس طرح سے ابو جہل اور قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تفصیل بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ جس رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ چنانچہ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم مکان کی ایک کھڑکی سے نکالے اور دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ پر جا پہنچے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کوہ سور نامی پہاڑ مکہ معظمہ میں 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکے سے مدینے شمال کی طرف ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اسی لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار سور میں 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات دیتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرماتے، وہ بکریاں ہانک کر چلتے تھے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے قریش کی، تو ان کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی۔ یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حالت میں حاصل کرے گا اسے ایک کے بدلے 200 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یوں آیا ہے، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول 1 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ کو اجرت دے کر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جب غار سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل سے سفر کرتا تھا۔
دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ قافلہ قدیب کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی، وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا ایک پوری جماعت مل کر اسے اٹھا سکتی تھی۔ اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا، وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن اس عورت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک، بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر معبد بول اٹھا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں مدینہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور کدی تک پہنچا۔ جب آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور گر گیا، پھر اٹھا تو تیر نکالے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا۔ اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ وہ اس حد تک آپ کے قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ خراب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان، سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا، تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور آپ نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج کر چکا ہوں، میں تمہارا کام کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس طرف آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ بن اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور پیغام سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری رہا اور آپ وادی رعیم میں پہنچے تو وہاں زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید پرچہ جات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول بمطابق 1 ہجری 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل میں داخل ہوئے۔
ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہرا کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ اس روز طویل سفر کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیلے پر چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ ہرا تک چلے آئے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمر کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قبا میں آپ نے حسوم کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سام بن خیسم کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبا میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم کے گھر قیام کیا۔ آپ 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو اجار کے ہاں پیغام بھجوایا۔ وہ تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی مائیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سالم کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بطن واسی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڑ آئے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ہم پر مدینے کی اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اللہ کو پکارنے والا ہم پر شکر واجب ہے۔ اے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے، اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے، ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جہاں چاہے یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ وہ وہاں رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ تھوڑی دور جا کر رکی، پھر واپس پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اونٹنی اسی کے پاس رہی۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے قافلے کے لیے کیلولے کی جگہ تیاری کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ اس طرح میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو سیدنا زید اور سیدنا ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ دوستو، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس میں فتنے برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چڑھائیاں کی گئیں۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور جس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہیں، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر قیمت لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبور بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبور اکھڑوا دیں اور کھجوروں کے درختوں کو ہٹا کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور آج اسی مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازوؤں میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جبکہ دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسلامی تعلیمات کے لیے نہیں تھی کہ پوری یونیورسٹی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت و عداوت، کشاش اور باہمی لڑائیوں سے 2-4 ہونے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور آپس میں محبت سے مل بیٹھے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنے گھر کی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اسلامی نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ بھی ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی تمام امور کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور اس کے لیے وہ دن کا اندازہ لگاتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ الجامعہ یعنی صلاۃ کی جماعت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند تھی اور سریلی بھی۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس کی مزید تائید ہو گئی اور اس وقت سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف اسلام کی دولت ساتھ لے آئے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے کہ تم بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی۔ دوستو، اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ اسی طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ دوستو، مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ کو شریک کر لیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ کہتے ہیں سیدنا سعد بن ربی بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو۔ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لے۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتلا دیا۔ یہ بازار چلے گئے۔ محنت مزدوری کی، واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی۔ یاد رہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے۔ یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کروایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے مابین کروایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کا نکات تھے، قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حتمی بیان فرمایا، انہیں آپس میں اخوت، مدد، اتحاد و یگانگت، غمگساری اور خبرگیری کی تاکید کی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ لہٰذا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد کیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ دوستو، باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2،
جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کریں گے۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکار کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ دوستو، اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ یوں مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔